اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، درس اصول حدیث کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ آج ہم حدیث متواتر اور خبر واحد پر بات کریں گے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں راویوں کی کثرت کے اعتبار سے، راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی دو بنیادی اقسام کو بیان کیا تھا، خبر متواتر اور خبر واحد۔ آج انشاءاللہ اس کی تفصیلی گفتگو ہے، آج اس لیکچر میں وہ کریں گے۔ تو بھائیوں اور دوستوں، پہلے ہم خبر متواتر یا حدیث متواتر پر بات کرتے ہیں۔ حدیث متواتر سے کیا مراد ہے، اس کی کیا تعریف ہے؟ حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو ایک ایسی جماعت روایت کرتی ہو جس کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً و عادتاً محال ہو، اور وہ جماعت جس دوسری جماعت سے روایت کرتی ہو وہ بھی اسی طرح کی ہو، اور یہ وصف سند کے آغاز، وسط اور آخر میں موجود رہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ خبر جس کو بیان کرنے والے ہر زمانے میں اس قدر کثیر ہوں کہ عقل اس بات کو تسلیم ہی نہ کرے کہ اتنے سارے لوگ مل کر جھوٹ بولیں گے یا جھوٹ پر اتفاق کر لیں گے، کوئی ایک تو سچ بولے گا، لہٰذا اتنے سارے لوگوں کا کسی ایک بات کو بیان کرنا یہ تواتر ہے، اور یہ علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے۔ قرآن مجید بھی ہمیں تواتر سے ملا ہے، اور آقا علیہ السلام کے فرامین میں سے وہ فرامین جو اسناد کے لحاظ سے حد تواتر تک پہنچ گئے۔ کیا مطلب؟ کہ راویوں کے اعتبار سے اس کو بیان کرنے والے بہت زیادہ ہیں، کثرت میں ہیں۔ اس کی 4 شرائط علماء نے بیان کی ہیں تواتر کی: کثرت اسناد، اس کی بہت زیادہ اسناد ہو، راویوں کی تعداد بہت زیادہ ہو، اور ہر زمانے میں، یہ نہیں کہ صحابہ میں 10 ہیں اور حدیث متواتر ہو جائے گی، یا تابعین میں 10-15 ہیں تو حدیث متواتر ہو جائے گی، نہیں، ہر زمانے میں اس قدر زیادہ ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا عقل سلیم محال سمجھے، کہ اتنے زیادہ لوگ، اتنے سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، یا مل کر پری پلاننگ جھوٹ کہہ نہیں سکتے۔ تو 4 شرائط محدثین نے بیان فرمائی ہیں تواتر کی۔ پہلی شرط ہے کثرت اسناد، بہت زیادہ سندیں ہوں، بہت زیادہ بیان کرنے والے ہوں۔ اور دوسری شرط کیا بیان فرمائی؟ راویوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا یا اتفاقاً ان سے جھوٹ کا صادر ہونا عادتاً محال ہو، یعنی کہ یہ امپاسبل ہو کہ وہ سارے جھوٹ بولیں گے، اتنے سارے لوگ جھوٹ بولیں گے، ایسا ممکن نہیں۔ تیسری شرط کیا بیان فرمائی؟ سند کی ابتدا سے انتہا تک ہر طبقہ میں راویوں کی یہ کثرت باقی رہے۔ سند کے انتہا اور ابتدا اور وسط سند میں بھی، یعنی کہ ہر طبقے میں، ہر طبقے سے مراد صحابہ کا طبقہ، تابعین کا طبقہ، تبع تابعین کا طبقہ، یا جہاں تک حدیث روایت کرنے والا سند بیان کرتا ہے تو وہ جو سند بیان کی جا رہی ہے اس میں طبقات ہیں۔ طبقات صحابہ الگ زمانہ ہے، طبقات تابعین الگ زمانہ ہے، یعنی کہ جس بندے کا نام اس سند میں آ رہا ہے تو اس کا طبقہ مراد لیا جائے گا۔ بعض اوقات تبع تابعین تک بھی روایت چلی جائے، اتباع تابعین تک بھی سند چلی جاتی ہے۔ تو ہر زمانے میں اسی طرح راویوں کی کثرت باقی رہے، کم نہیں ہونی چاہیے، سب ایک ہی بات کر رہے ہوں تو یہ حدیث متواتر کہلائے گی۔ اور چوتھی بات، روایت کا منتہا کوئی امر حسی ہو، یعنی آخری راوی کسی بات کا سننا یا کسی کام کا دیکھنا بیان کرے۔ اس کی وضاحت محدثین نے کی ہے، اس خبر کو وہ ایک حسی مشاہدے کے طور پر بیان کریں، یعنی یہ کہیں رأینا یعنی ہم نے یہ دیکھا ہے، یا سمعنا یعنی ہم نے یہ سنا ہے یا ہم نے اسے چھوا ہے۔ اگر وہ محض اپنی عقل سے قیاس آرائی کر رہے ہوں تو خبر متواتر نہیں ہوگی۔ چند لوگوں نے کسی بات پر اتفاق کر لیا کہ قرآن کی کسی آیت کا یہ مطلب ہے یا آقا علیہ السلام کے فرمان کا یہ مطلب ہے، تو یہ فہم کا اتفاق کہلائے گا، متواتر نہیں کہلائے گا۔ یا وہ متواتر جو علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے۔ علم یقینی کا فائدہ دینے والا متواتر یہی ہے کہ وہ امر حسی ہو،
آپ نے خود دیکھا ہو کہ یہ کام کیا جا رہا ہے، یا آپ نے سنا ہو، صحابی کا قول سنا ہو یا رسول اللہ کا قول سنا ہو یا کسی بھی امام کا قول سنا ہو، میں جنرل خبر پہ بات کر رہا ہوں، تو وہ ہر زمانے میں راویوں کی کثرت اتنی زیادہ ہو جائے، اتنے زیادہ لوگ اس کو بیان کریں، وہ خبر متواتر کہلائی۔ تو بھائیو اور دوستو، یہ حدیث متواتر ہے اور اس سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے۔ بات واضح ہو گئی کہ راویوں کی کثرت، آقا علیہ السلام کا یہ قول امام بخاری نے اپنی کتاب میں نقل کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی قول کو ہزاروں بندوں نے بیان کیا، تابعین میں لاکھوں نے بیان کیا، تبع تابعین میں اربوں کروڑوں نے بیان کیا، اور اتباع تابعین میں خربوں نے بیان کیا۔ اسی طرح یہ کثرت آگے چلتی آ رہی ہے، تو ہم حضور کے اس قول کو کہیں گے کہ اس قول کو حد تواتر حاصل ہو گیا سند کے اعتبار سے، لہٰذا وہ بات قابل قبول ہے، علم یقینی ہے، اس میں نہ غلطی کا امکان ہے، نہ کوئی ابہام باقی رہ جاتا ہے، چونکہ اتنے سارے لوگ مل کر غلط بات نہیں کہہ سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، انہیں غلطی نہیں لگ سکتی۔ یہ ہے حدیث متواتر۔ حدیث متواتر کی دو اقسام ہیں، بعض محدثین نے اس سے بھی زیادہ اقسام بیان کی ہیں، لیکن بنیادی طور پر دو ہی اقسام ہیں۔ ایک ہے متواتر لفظی، جس حدیث کے الفاظ اور معانی دونوں ہی متواتر ہوں، اس حدیث کو متواتر لفظی کہتے ہیں، یعنی کہ الفاظ ایک ہی ہیں، راویوں کی کثرت، تمام راوی ایک ہی الفاظ کے ساتھ وہ بات نقل کر رہے ہیں، تو اسے کہیں گے تواتر لفظی۔ اور ایک ہے تواتر معنوی۔ متواتر معنوی وہ خبر ہوتی ہے جس کے صرف معانی متواتر ہوں، الفاظ متواتر نہ ہوں، یعنی کہ راویوں نے ایک بات بیان کی تو اور یہ راویوں کی کثرت اسی طرح برقرار ہے، حد تواتر حاصل ہو گیا، لیکن الفاظ مختلف ہیں، پر مفہوم میں بات ایک ہی کی جا رہی ہے، مفہوم میں، معنی میں بات ایک ہی ہے، لیکن الفاظ مختلف ہیں، لہٰذا یہ تواتر معنوی کہلائے۔ تو بھائیوں اور دوستوں، یہ حدیث متواتر۔ اب آئیے خبر واحد، اس کی جمع اخبار احاد ہے۔ احاد کا واحد احد ہے، اور خبر واحد وہ ہے جس سے ایک شخص روایت کرے۔ اصطلاح میں خبر واحد وہ ہے جس میں حدیث متواتر کی شرائط نہ پائی جائیں، جس میں حدیث متواتر کی شرائط نہ پائی جائیں۔ کیا مطلب؟ کہ حدیث متواتر کی نسبتاً خبر واحد میں راویوں کی کثرت کم ہو، جسے ایک راوی روایت کر جائے، جس کی ایک سند ہو، اس کو بیان کرنے والے کم ہوں، حدیث متواتر کے مقابلے میں کم ہوں، تو وہ خبر واحد کہلائے گی۔ اور خبر واحد سے علم ظنی حاصل ہوتا ہے، علم قطعی حاصل نہیں ہوتا۔ علم ظنی اور قطعی کو مختصر یوں سمجھ لے، علم قطعی 100% 100% صحیح بات کہ آقا علیہ السلام کی طرف اس قول کی نسبت 100% صحیح ہے، اور ظنی کیا ہے کہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ حضور کا ہی فرمان ہے۔ اسی لیے اخبار احاد کے بیان کرنے کے بعد ہمارے علماء او کما قال کے الفاظ بیان کرتے ہیں، یا جیسا کہ حضور نے فرمایا۔ لیکن جس بندے کو اطمینان ہو جائے کہ یہ حضور کا فرمان ہے، تو اس سے پھر وہ صرف نظر نہیں کر سکتا، یہ اس کے اطمینان کا اظہار ہے، بے شک وہ خبر واحد ہی کیوں نہ ہو۔ خبر واحد سے حاصل ہونے والا علم ظنی ضرور ہے، لیکن رسول خدا کی بات ظنی نہیں ہے، ہم تو راوی کی سند کو دیکھ رہے ہیں، تو خبر واحد سے حاصل ہونے والا علم ظنی کہلائے گا، اور خبر واحد جس میں حدیث متواتر کی شرائط نہ پائی جائیں۔ تو یہ بھائیوں اور دوستوں، حدیث متواتر اور خبر واحد کی میں نے وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اگلے لیکچر میں اخبار احاد کی باقی تمام اقسام پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔